بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. میرا نام شفاعت خان ہے ایڈوانس ایجوکیشن سسٹم سے. ٹوڈے our topic is an adjective. So what is adjective? So let's see. What is adjective? So adjective are words which modify or describe nouns and pronouns, also pronouns. وہ ورڈز جو ہمیں کسی چیز کی اچائی برائی تعداد وہ ہمیں بتا دے یا ہمیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرے یا ڈسکرائب کرے تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز. فار ایگزامپل دس از اے کار. اگر ہمارے پاس ایک جملہ ہے دس از اے کار, یہ گاڑی ہے, تو اگر ہم اس میں کوئی اور ورڈز یوز کریں یا کوئی ایسی ورڈ ہم اس میں یوز کریں کہ وہ اس کی یہ جو ناؤن ہے اس میں مزید وضاحت کرے یا اس کی مزید وضاحت کرے تو اسے ہم کہیں گے ایڈجیکٹیو. فار ایگزامپل اف آئی ایڈ ہیئر فاسٹ, دس از اے فاسٹ کار, تو فاسٹ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیو. وائل دا کار از اے ناؤن, جو کار ہے وہ ہمارے پاس noun ہے. You can define it. A word used with noun to describe or point out the person, animals, place or things which the noun names or tell the number of quality, quantity or also numbers, etc. So that will be called adjective. Now there are different types of adjective, or you can say that adjective show us the quality. adjective ہمیں quality دکھاتا ہے اس کی کہ یہ کیسا ہے. فار ایگزامپل لارج, نائس, ہانیسٹ. دیٹ بوائے از ٹو ہانیسٹ, یہ بندہ بہت ہی ایماندار ہے, تو اس کے وہ ہمیں اس کی کوالٹی دکھاتا ہے. یا یو کین سے دیٹ دس از این انڈین, یا دس از این پاکستانی, یا یو کین سے دیٹ دس از این امریکن, تو وہ ہمیں اس کی کوالٹی شو کرتا ہے. ایڈجیکٹیو آلسو شو اس کوانٹٹی, some, much, little, enough, all, no, anyone, any, great, half, etc. For example ہم اگر کوئی کچھ لے تو اسے اس کی تعداد کو شو کرے, اس کی کوانٹٹی کو شو کرے, تو وہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی میں آتا ہے. نمبرل ایڈجیکٹیو جو ہمیں تعداد شو کرے, فار ایگزامپل few, five glasses, no, all, much, all, فار ایگزامپل some, most, etc. یہ ہمارے پاس نمبرل ایڈجیکٹیو میں آتے ہیں. اچھا جی, اب ہمارے پاس ایک سمپل سا فارمولہ ہے ایڈجیکٹیو کی ٹائپس کو میمورائز کرنے کے لیے. اسے ہم کہتے ہیں آپشکوم. آپشکوم یا آپ جیسے بھی بولیں, لیکن اس کو یاد رکھیں. او پی اسٹینڈ فار اوپینین, ایس ایچ اسٹینڈ فار شیپ, سی سوری میں نے یہاں اے کو چھوڑا ہے جو ایچ کو ڈسکرائب کرتا ہے, سی فار کلر, او فار اوریجن, ایم فار مٹیریل. اچھا, دیز ایڈجیکٹیو آر پلیس ان اے سینٹینس ان دا آرڈر گیون بلو. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے آفشا کام میں نے لکھا ہے. اچھا, اوپینین ایڈجیکٹیو, دیٹ ایڈجیکٹیو which show us the opinions, lazy, good, bad, nice, fine, simple, modern. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہ سب اوپینین ایڈجیکٹیو اوپینین میں آتے ہیں. وہ ایڈجیکٹیو جو ہمیں اوپینین شو کرے, یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایڈجیکٹیو ٹائپس ہے. شیپ, وہ ایڈجیکٹیو جو ہمیں کسی چیز کی شیپ کو ظاہر کرے یا ہمیں وہ دکھائے دیٹ اٹس راؤنڈ, اسکوائر, ریکٹینگولر, سرکل, ٹرائنگل, تو وہ بھی ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. ایج, اگر وہ ورڈز جو ہمیں کسی چیز, کسی بندے کا, کسی جانور کا, وہ ہمیں ایج بتا دے, نیو, ناول, اولڈ, لیٹسٹ, ایج, فریش, ایکسیٹرا, تو وہ ہمارے پاس وہ بھی ایڈجیکٹیو میں آتے ہیں. کلر, جو وہ ورڈز جو ہمیں کلر دکھائے, وائٹ کار, دا بلیک کار, دا ریڈ ون, تو یہ سب ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہیں جو ہمیں کلر شو کر رہا ہوتا ہے. اور اوریجن, انڈین, امریکن, گجراتی, آسٹریلین, برٹش, پاکستانی, انگلش, اسپینش, ایکسیٹرا, کہ اس کا اوریجن, اس کا آغاز, اس کا ابتدا کہاں سے ہوا تھا, تو وہ بھی ہم ایڈجیکٹیو میں آتے ہیں.
اچھا مٹیریل جو ہمیں مٹیریل شو کرے کہ فار ایگزامپل بیڈ ہے یہ آئرن کا ہے یا ووڈن کا ہے یا پلاسٹک کا ہے ایک چیئر ہے وہ کس چیز کا ہے, تو یہ بھی ہمارے پاس مٹیریل میں اعتبار آیا ہے. نائس اسکوائر اور براؤن انڈین ووڈن ٹیبل یا یو کین سے دیٹ شی ہیز اے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی, تو یہ بھی ہمارے پاس سارے ایڈجیکٹیو میں آتے ہیں. اچھا ایڈجیکٹیو سم ٹائمز آر جوائنڈ بائی اینڈ جو ہمارے پاس کنجنکشنز ہیں بعض. فار ایگزامپل اگر ہم دو یہاں پر اگر آپ دیکھیں شی ہیز اے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی, تو یہاں پر یہ دو ایڈجیکٹیو اینڈ کے ذریعے جوائن ہوئے ہیں جو کنجنکشن ہیں obviously. سو یہ ہمارے پاس تھے ایڈجیکٹیو. وہ اگر آپ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اوپینین ہے, شیپ ہے, ایج, کلر, تو یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے. آپشا کام یہاں پر میں نے ایک کو چھوڑا ہے, آپ یہاں سے دیکھ لیجئے آپشا کام جیسا کہ میں نے بتایا. اچھا جی آرٹیکلز جو ہمارے پاس بعض اکارڈنگ ٹو سم بکس دیر آر the ninth one parts of speech which is called articles. So according to that articles are also an adjectives. For example a dog, the happy girl, an apple. اچھا ایڈجیکٹیو کی یوزز ہم کیسے کریں گے, تو اگر آپ یہاں دیکھیں یہاں پر آیا ہے a dog ایک کتا, تو اگر آپ اس پر غور کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ڈاگ جو ہے ڈی وہ واول نہیں ہے, وہ کانسٹوننٹ ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں اے لگایا ہوا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں این ایفل, تو یہاں پر ہمارے پاس واول ہے, تو اس لیے ہم نے این یوز کیا ہے. اگر آپ کہیں این ایپل, این اورنج, این آئیز, اور یو کین سے دیٹ این ایلیفینٹ, تو جو بھی ورڈز واول سے سٹارٹ ہو اس کے ساتھ ہم این لگائیں گے. ان ورڈز کے ساتھ ہم جو ہمارے پاس جو ایڈجیکٹیو ہے وہ این آرٹیکل ہے وہ این یوز ہوگا. اور ایڈجیکٹیو بھی ہے. اور سم ایپلز اگر ہم اس کی کوانٹٹی کو شکے فیو فلز. اچھا جی اب یہاں اگر ہم دی کو یوز کریں تو ہم وہ جو ہے نا وہ اسپیسیفک کرتے ہیں دا ایپل, وہ ہم اسپیسیفسٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں دی ہر جو ہے نا وہ ورڈ کے ساتھ یوز کیا ہوا, وہ کانسٹنٹ سے سٹارٹ ہو یا واول سے. اچھا جی نمبرز ایڈجیکٹیو آلسو, یہ جو ہے نا ایڈجیکٹیو ہم نے جیسا کہ لاسٹ سلائڈ میں پڑھا کہ وہ ہمیں کوانٹٹی یا نیومرل ایڈجیکٹیو جو ہم نے پڑھا وہ یوز کرتے ہیں. سو نمبرز آر آلسو ایڈجیکٹیو. نمبرز جو ہے نا وہ ہمارے پاس وہ بھی ایڈجیکٹیو, وہ 20 پیپرز ایکسیٹرا یہ آپ نے پڑھا. اور کلرز آپ نے پڑھا وائٹ اینڈ بلیک ٹی وی کے بارے میں, یا یو کین سے براؤن باکسز, دا بلو اسکائی, گرین ایپلز. اچھا شیپس جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, راؤنڈ کنٹینرز, اسکوائر روم, یہ بھی ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. اور ایڈجیکٹیو اور سائز, ٹنی ایک ہیوج گوریلا, تو یہ ہمارے پاس آلسو ایڈجیکٹیو ہے. اچھا ایڈجیکٹیوز اور کنڈیشنز, ایڈجیکٹیو جو ہے نا کنڈیشنز بھی ہے. فار ایگزامپل فائڈنٹ مین, انرجیٹک ڈاگ یا سلی بیہیویئر, تو یہ بھی ہمارے پاس ایڈجیکٹیوز میں آتے ہیں. اچھا جی ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈجیکٹیو کین آلسو بھی پریز بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, کلاس بھی ہو سکتا ہے, پارٹیسپلز بھی ہو سکتا ہے. تو ایکچولی جو لاسٹ لیسن تھا ہم نے پڑھا تھا اس میں نے آپ کو پریز اور پارٹیسپل سکھایا تھا کہ پریز کیا ہوگا اور پارٹیسپل کیا ہوگا, لیکن ہم نے اس میں کلاس نہیں پڑھا تھا. کلاس انشاءاللہ اس کی پر ایک اور کلاس بناؤں گا کہ کلاس کیا ہے جب ہم گرامر میں جائیں گے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ایڈجیکٹیو جو ہے نا وہ پریز بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ود اورنج پر, یہ بھی ہمارے پاس پریز ہے. جیسے کہ نا واٹ از پریز, میں ریپیٹ کرتا ہوں واٹ از پریز. سو اے سینٹینس ود آؤٹ سبجیکٹ, جہاں پر ہمارے پاس اے کیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے. ود آؤٹ اے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ, یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ باقی جو رہتا ہے وہ ہمارے پاس پریز آتا ہے. اچھا یہ کلاس بھی ہو سکتا ہے. کلاس میں سینٹینس وچ آر انڈیپینڈنٹ کلاس اور ڈیپینڈنٹ کلاس, یہ دونوں ہو سکتا ہے. ایوری ون ہو وانٹس ٹو گو,
who wants to go اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے, ایک مکمل سینٹنس ہے جو ہمیں پورا سینس دیتا ہے یا پوری میننگ دیتی ہے. who want to go needs to get on the bus, تو یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. are participles a main verb with ing, جو ہمارے پاس ایکشن ورب ہے یا مین ورب ہے اس کے ساتھ ing آ جائے تو یہ ہمارے پاس پارٹیسپل بن جاتا ہے, تو یہ بھی ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہی ہے. the flashing lights were cameras, جو لائٹس فلیش کرے وہ کیمراز ہے, تو یہ ہمارے پاس تھے سب ایڈجیکٹیو. اچھا ایڈجیکٹیو کی رول کیا ہوں گے, ایڈجیکٹیو سینٹنس میں کہاں آئے گا یا ہاؤ یو ول یوز ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو یوزلی کم بیفور دا ناؤن, جو بھی ہمارے پاس ناؤن ہے اس سے آگے ہی آئے گا. دے ڈسکرائب, فار ایگزامپل دا ناؤن دے ڈسکرائب, وہ ناؤن جو اس کی وضاحت کرے تو اس سے پہلے ہی وہ آئے گا. فار ایگزامپل دا ٹال مین, لمبا آدمی, تو یہاں پر اگر ہم مین کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ناؤن ہے دا ٹال, یہ ایڈجیکٹیو ہے. دا بلیک کیٹ, کالی بلی, تو یہ بھی ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. نو دا آرٹیکلس اے اینڈ دی آر ایڈجیکٹیوز, جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتا دیا. اچھا اب وہی رولس تو وہی ہوں گے لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے وہاں پر آپ کو وہی جو ہے نا وہی رولز وہ نہیں اپلائی کرنے ہوں گا. جیسا کہ میں نے آپ کو رول نمبر 1 میں پڑھا اس رولز کے بارے میں کہ ہم ایڈجیکٹیو کو کہاں یوز کریں گے, ناؤن سے بیفور اے ناؤن دے ڈسکرائبنگ, جو ناؤن اس کو جو ناؤن جس ناؤن کو وہ ڈسکرائب کرے اس سے پہلے ہی وہ آئے گا. اچھا اب اس سے ایکسیپشن کیس بھی ہے وین انڈیپینڈنٹ پروناؤنز, ہم نے پروناؤنز میں پڑھا تھا انڈیپینڈنٹ پروناؤنز ڈیٹیل سے, سچ ایز سم تھنگ, سم ون, اینی باڈی آر موڈیفائڈ بائی این ایڈجیکٹیو. The adjectives come after the independent pronoun. جب بھی ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پروناؤنس آ جائیں تو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس کے بعد ہی ایڈجیکٹیو آئے گا. ہم نے وہاں پڑھا کہ ناؤن یا پروناؤن جس کو وہ ڈسکرائب کرے اس سے پہلے ہی ہمارے پاس ایڈجیکٹیو آئے گا, لیکن یہاں پر جو ہے نا اگر ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پروناؤنس آ جائے تو ایڈجیکٹیو اس کے بعد ہی آئے گا. فار ایگزامپل سم ون, یہ ہمارے پاس کون سا پروناؤنس ہے, یہ ہمارے پاس ہے independent pronouns. Someone guilty of doing something cruel to humans or animals deserve to be punished. For example, ہم یہاں کہتے ہیں کہ someone guilty, اگر کوئی گناہگار ہے of doing something cruel, جس نے کسی پر ظلم کیا ہو, to humans, انسانوں پر یا جانور پر, تو اسے سزا ملنی ہی چاہیے. تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسیپشنل کیس ہے up to rule number 1. اچھا ایکسیپشن اور بھی کیسز ہے رول نمبر 1 کے لیے. وین ایڈجیکٹیوز فالو اے لنکنگ ورب, اگر ایڈجیکٹیو لنکنگ ورب کے بعد آ جائے سو دے آر کالڈ پریڈیکیٹ ایڈجیکٹیو, تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے پریڈیکیٹ ایڈجیکٹیو. ان دس کیس دے موڈیفائی دا ناؤن سبجیکٹ بٹ دے آر ان دا پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس. فار ایگزامپل جو ہے نا احمد لکس ہینڈسم, احمد اچھا دکھتا ہے, تو یہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے نا یہ جو ہے نا پریڈیکیٹ ایڈجیکٹیو ہے. یا دا بوائے اپیئرز ٹو ینگ ٹو ڈرائیو, تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا ایڈجیکٹیو ہے. جبکہ آپ اگر اس کو دیکھیں, لکس کو دیکھیں, افیئرس کو دیکھیں, تو یہ سب ہمارے پاس لنکنگ ورب ہے. یا اور جو بیوٹیفل ہے, ہینڈسم ہے, ینگ, یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو بھی ہے, یا یو کین سیڈ اٹ ایز اے ہول it's a predicate adjective. Another exception to rule number 1, اب ایک اور changes بھی ہے. Adjective clauses and phrases follow the noun they modify. Adjective clauses جو ہے یا phrase, اب ہم نے last time پڑھا کہ adjective clause بھی ہو سکتا ہے, phrase بھی ہو سکتا ہے. So وہی adjective clauses and phrases, adjective clauses اور phrases, participle نہیں, صرف only clauses and phrases follow the noun they modify. For example, a woman who works in my office. ہم نے پڑھا کہ جو ایڈجیکٹیو ہم یوز کریں گے وہ ناؤن سے پہلے آئیں گے, لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ ایڈجیکٹیو ناؤن کے بعد ہی آیا ہے, کیونکہ who works in my office یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو کلاس ہے. اور you can say that you can wear the suit in the closest, تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اچھا جی, any word phrase you can define adjective. How you can define it? Any word or phrase or clause
हाँ वो प्रेस हो या क्लास हो डेट modifies a noun or a pronoun is an adjective, उसे हम adjective कहेंगे. अच्छा there are 3 degrees of adjective के 3 ही डिग्रीज है, डिफरेंट डिग्रीज है. नंबर 1 पर है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि उसमें हम ओनली शो करते हैं कि यार दिस मैन इज टॉल, ये बंदा लंबा है. जबकि कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों का, दो बंदों का उसका मुआवजना करता है, टालर देन पला जो कैन से डेट. जबकि सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं टाल के साथ, वर्ड के साथ EST. फॉर एग्जांपल द टालेस्ट, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट. तो ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है. अच्छा याद रहे कि जो भी कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है उसके साथ हम जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव थे उसके साथ ओनली ER प्लस देन का इजाफा करेंगे. जबकि सुपरलेटिव में हम 3 चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उसके साथ EST यूज़ होगा. तो यही हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है. फॉर एग्जांपल ही इज़ हैप्पी, अगर हम यहाँ देखें तो हैप्पी ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, हम किसी एक बंदे की बात करते हैं. नाउ शी इज़ हैप्पियर देन हिम, वो बहुत ही खुश है उनसे. तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट कंपैरिजन हुआ है कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है. अगर हम यहाँ देखें ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो बहुत ही खुशकिस्मत बंदा है इस दुनिया में. तो अगर आप यहाँ देखें तो ये उन दोनों से ज़्यादा खुश है. या फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट दिस टर्टल हैज़ अ लॉन्ग नेक, ये जो केचुआ है उसके नेक बहुत लंबी है. अगर आप यहाँ देखें क्रेन को, सो दिस क्रेन हैज़ अ लॉन्गर नेक देन अ टर्टल, इसकी जो नेक है वो टर्टल से भी ज़्यादा लंबी है. तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है. जबकि द सेकंड वन इज़ द क्रेन वाला, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है. अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे. द ज़राफा हैज़ द लॉन्गेस्ट नेक ऑफ ऑल, इन दोनों से उसकी लंबी नेक है. सो इट्स or you can say that the deer lives in a cold habit, or you can also the woolen ears live in a colder habit than the deer. और जो कि सुपरलेटिव डिग्री में दिस पोलर बियर lives in one of the coldest habitats on this planet. अच्छा रूल्स पर कंपैरेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ हम ओनली ER लगाएंगे. So add ER for the comparative form when comparing two nouns if the adjective is 1 or 2 syllable. तो सलीब के बारे में उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट आर सलीब्स. एक्चुअली आप यहाँ ओनली ये जानिए कि जो सलीब होते हैं वो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जो एक ही वर्ड्स होते हैं, या जो नाउन्स होते हैं वो सलीब होते हैं, एक ही सलीब होते हैं. फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव में अगर आप यहाँ दे द बॉय ऑन द लेफ्ट is taller than the boy on the right, तो उसके साथ ओनली हम ER यूज़ करेंगे. ये हमारे पास एक रूल है, रूल नंबर 1. चलो रूल नंबर 2 में हम अगर हमारे पास सलीव्स 2 से ज़्यादा हो जाए, अगर हम किसी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें तो उसके साथ हम मोर लगाएंगे. एड मोर फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स, अगर if the adjective is more than 2 syllables. For example, comparative, no oranges are more delicious than pomegranates, जो है ना उससे जो अनार वगैरह होते हैं उससे ज़्यादा मीठा नहीं होता. तो यहाँ पर हम more यूज़ करेंगे इस रूल में. रूल नंबर 3 जो है add the and est to the adjective for the comparative form when comparing two nouns if the adjective are 1 or 2 syllable. यहाँ पर आप दी को लगाए और जो है ना उसके साथ जो हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री का है वर्ड है उसके साथ EST लगाए. फॉर एग्जांपल दिस कार इज़ फास्ट, ये गाड़ी तेज़ जाती है. तो यहाँ पर अगर आप देखें नो दिस कार इज़ द फास्टेस्ट, सो यहाँ पर हमने दी लगाया और पास्ट के साथ EST लगाया. तो ये हमारे पास रूल नंबर 3 है. रूल नंबर 4 क्या है? फॉर सुपरलेटिव फॉर्म्स के लिए क्या है?
Add the most लगाए पहले for the comparative form when comparing two nouns if the adjective is more than two. sorry for example हमारे पास positive degree है pomegranates are delicious, जो अनार होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं. सो सुपरलेटिव में अगर हम बात करें, नो orange are the most delicious fruit of all the fruits in the world, जो orange है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है बाकी तमाम फ्रूट से जो इस दुनिया में है. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, द मोस्ट. नाउ अनदर रूल इज़ फॉर सुपरलेटिव फॉर्म एड द मोस्ट को ऐड करें किसके साथ, फॉर द कंपेरिजन के लिए फ्रॉम व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स एफ द एडजेक्टिव इज अ पार्टिसिपल. यहाँ पर देखिए इससे लेस नहीं है, पार्टिसिपल्स है तो उसके साथ द मोस्ट यूज़ करें. फॉर एग्जांपल द प्रिंसेस ब्रिज वाज एन एक्साइटिंग मूवी, जो हमारे पास प्रिंसेस ब्रिज थी वो बहुत ही मज़ेदार मूवी थी. अब सुपरलेटिव केस में हम कैसे यूज़ करेंगे इसे, डाई हार्ड विद विनेगिस वाज द मोस्ट एक्साइटिंग. अगर अब यहाँ देखें एक्साइटिंग वो क्या है, पार्टिसिपल है, और यू कैन से इट्स अ जेरंड. सो द मोस्ट एक्साइटिंग मूवी आई हैव एवर सीन. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द मोस्ट. किसके साथ, जब भी हमारे पास पार्टिसिपल आ जाए तो हम द मोस्ट यूज़ करेंगे. अच्छा अब यहाँ पर नोट करें कि एडजेक्टिव यू डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, एडजेक्टिव की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है. अगर आप इस जुमले को देखें, द ब्लैक डॉग आर बार्किंग एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप, जब भी मैं सोने को जाता हूँ तो जो डॉग्स है वो भूंगते हैं. सो अगर हम यहाँ देखें द ब्लैक्स, अब यहाँ एस हमने लगाया लेकिन ये गलत हो गया. यहाँ पर आप एडजेक्टिव के साथ प्लूरल या एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते. अच्छा एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है वो क्या है, दिस डेट दीज एंड दोज, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है. और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में है. फॉर एग्जांपल इन सिंगुलर केस आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, दिस हैट इज़ माइंड, ये टोपी मेरी है. डेट हैट इज़ योर, वो वाली टोपी आपकी है. दिस इज़ यूज फॉर अ सिंगुलर बट नियर थिंग्स, जो आपके नज़दीक चीज़ें हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि डेट हम सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं लेकिन वो चीज़ें जो दूर है. अच्छा प्लूरल, दीज हेड्स आर माइन, ये टोपियाँ मेरी है, हम जमा के लिए यूज़ करते हैं लेकिन अगर वो चीज़ें हमारे करीब हो तो हम ये दीज यूज़ करते हैं, वाइल दोज हेड्स आर योर्स. तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, आप यूज़ कर सकते हैं. सो guys, thank you for watching my video. If you like my video then share it with your friends. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब करेंगे. एडजेक्टिव को मैंने इसलिए पहले कर दिया क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्लीज़ एडजेक्टिव कर दें, उसको हमें समझाए, तो इसलिए मैंने एडजेक्टिव को आगे किया. उस हालांकि इस क्लास में मैं जो था ना वो एडवर्ब के बारे में पढ़ाना चाहता था लेकिन एक बंदे ने रिक्वेस्ट की थी. सो thank you for watching my video. I hope you will learn a lot from it.